بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم اس سلسلے کی حدیث نمبر 1 پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، یقیناً اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، اور یہ کہ یقیناً ہر ایک کو وہی کچھ ملنے والا ہے کہ جس کی اس نے نیت کی ہے۔ یعنی کوئی بھی اچھا عمل، کوئی بھی عبادت انسان اگر انجام دیتا ہے خالص اللہ کی رضا کی خاطر، تب اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، اور وہ انسان اپنے اس عمل اور اخلاص نیت کی وجہ سے عند اللہ اجر و ثواب کا مستحق قرار پائے گا۔ ورنہ یہ کہ اگر نیت کچھ اور ہے، مثلا یہ کہ دکھاوا مقصود ہے یا کوئی دنیاوی منفعت مقصود ہے، تو پھر یہ دنیاوی فائدہ اسے ملے یا نہ ملے، لیکن جو بات یقینی ہے وہ یہ کہ اللہ کے ہاں اسے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس کی نیت ہی نہیں کی ہے۔ اور اس سلسلے میں جو کچھ ہم اس سے قبل گفتگو کر چکے ہیں، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں اس اہم ترین حدیث کی اہمیت کو مزید یوں بھی سمجھنا چاہیے کہ دراصل اس حدیث سے یہ بات بھی مقصود ہے کہ تمییز العادات عن العبادات، عادات کو عبادات سے جدا کرنا۔ یعنی بعض اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی کام کرتا ہے اس لیے کہ وہ اس کی عادت ہے، جبکہ بعض اوقات انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جو عبادت ہے۔ اب عادت اور عبادت میں فرق کس طرح کیا جائے گا؟ یہ فرق کیا جائے گا نیت کے ذریعے، کہ اس حدیث میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، لہذا اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان نے فرض کیجئے کہ کوئی ایسا کام کیا جو کہ در حقیقت عبادت ہے، کہ مثلا اس نے جمعہ کے دن غسل کیا ہے، یہ عبادت ہے، یہ دینی تعلیم ہے، لیکن اس کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، نیت ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ہر جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، یا عید کے دن وہ عمدہ لباس پہنتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ تو عادت ہے، یہ تو رسم ہے، یہ تو رواج ہے کہ سبھی لوگ اس دن اس موقع پر نئے کپڑے پہنا کرتے ہیں، تو اس لیے وہ بھی پہنتا ہے۔ تو یوں اس نے اپنی نیت کی اس خرابی کی وجہ سے گویا کہ اس عبادت کو اس نے ضائع کر دیا، اور اس نے اس عبادت کو عبادت میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اجر و ثواب سے وہ محروم ہو گیا، حالانکہ اس نے وہ اچھا کام بھی کیا کہ جو کہ در حقیقت عبادت ہے، اور جو کہ در حقیقت موجب اجر و ثواب ہے، لیکن نیت میں اس فرق کی وجہ سے، نیت میں اس کمی کی وجہ سے کہ عبادت کی طرف اس کی توجہ نہیں گئی، اور اس نے صرف عادت کے طور پر وہ کام کیا ہے، تو یوں اس نے عبادت کو عادت میں تبدیل کر لیا اور اپنا خسارہ کر لیا، نقصان کر بیٹھا ہے اپنا، کہ کام تو کیا ہے، محنت کی ہے، لیکن وہ عبادت سے اور اجر و ثواب سے محروم رہ گیا۔ یا اسی طرح فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، کچھ کھاتا پیتا ہے، کیوں؟ بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے کھاتا پیتا ہے،
یا فرض کیجئے کہ وہ لذت کے حصول کے لیے کھاتا پیتا ہے کہ کوئی مزیدار کوئی لذیذ چیز وہ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے کہ لذت اسے مل جائے، لیکن دوسرا شخص ہے کہ وہ بھی اسی طرح کھا رہا ہے پی رہا ہے، لیکن یہ کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ، کھانے کے بعد یہ کہ الحمدللہ، اور کھاتے ہوئے یا پیتے ہوئے دل میں نیت یہ بھی ہے، دل میں یہ احساس تازہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ کا یہ حکم ہے کہ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، کھانے پینے کا حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ کھاؤ اور پیو، اور یہ کہ وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو کھانا پینا یہ تو اللہ کی طرف سے حکم، کیونکہ یہ جسم اور یہ صحت یہ سب اللہ کی طرف سے نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور اس نعمت کی اور اس امانت کی حفاظت ضروری ہے، اور اس نعمت کی حفاظت کے لیے کھانا پینا ضروری ہے کہ انسان اگر کھائے پیے گا تبھی تو اس کا جسم سلامت رہے گا، اس کی صحت جو ہے وہ برقرار رہے گی، تب وہ عبادت کے قابل رہے گا، مسجد آمد و رفت کے قابل ہوگا، حج و عمرے کے قابل ہوگا، اور یہ کہ یہ دنیاوی کام کاج، یہ رزق حلال، یہ ذمہ داریاں انہیں پورا کرنے کے قابل ہوگا اگر صحت ہوگی، اور صحت کے لیے کھانا پینا ضروری ہے۔ تو دو انسان کھا پی رہے ہیں، ایک کھا رہا ہے صرف لذت کے لیے یا صرف بھوک مٹانے کے لیے، تو اس کا یہ عمل گویا کہ صرف عادت ہے۔ دوسرا انسان بھی کھا پی رہا ہے لیکن اس کے دل میں یہ ایمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، یہ ایک ایک لقمہ، یہ ایک ایک دانہ، یہ ایک ایک گھونٹ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، لہذا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر وہ شروع کرتا ہے کھانا پینا، آخر میں وہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کھانے پینے کی اس نعمت پر، اور دل میں یہ نیت بھی کرتا ہے کہ کلو واشربو، اللہ کا حکم ہے کہ کھاؤ اور پیو، لہذا اللہ کے حکم کی تعمیل کے طور پر میں کھا پی رہا ہوں۔ تو اس کا یہ کھانا پینا یہ عبادت ہے، یہ اجر و ثواب کا گویا کہ ایک سبب ہے۔ یا اسی طرح فرض کیجئے کہ ایک آدمی غسل کرتا ہے، نہاتا ہے گرمی دور کرنے کے لیے، اور دوسرا شخص بھی بعینہ ہی اسی طرح غسل کر رہا ہے لیکن گرمی دور کرنے کے لیے بھی، مگر دل میں یہ نیت بھی ہے کہ یوں میں صفائی حاصل کر لوں کہ جسم کچھ صاف ہو جائے گا، یہ پسینہ، یہ بدبو، یہ میل کچیل دور ہو جائے گا، اور یہ کہ صفائی کا، طہارت کا، نظافت کا دین اسلام میں حکم دیا گیا ہے کہ الطہارت شطر الایمان، کہ طہارت تو نصف ایمان ہے، طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ یوں وہ بھی نہا رہا ہے مگر ساتھ ساتھ اس نے دل میں یہ نیت بھی کر لی، اور نیت کرنے میں نہ وقت خرچ ہوا، نہ محنت کوئی کرنی پڑی ہے، نہ مشقت ہے، نہ تکلیف ہے، نہ زحمت ہے، نہ پیسہ خرچ کرنے کی نوبت آئی ہے، کچھ بھی نہیں کیا، صرف نیت کر لی ہے، اور یوں عادت کو عبادت میں تبدیل کر لیا، اجر و ثواب کا وہ حقدار بن گیا ہے۔ تو یہ جو اہل غفلت ہیں، بقول اہل علم، وہ لوگ جو کہ دینی تعلیمات سے غفلت کا شکار ہیں، ان کی صورتحال یہ ہے کہ عبادت اہل الغفلت عادہ وعادت اہل الیقظۃ عبادہ، کہ جو غافل ہیں، جنہیں دینی تعلیمات کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، کوئی تنبہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، وہ اس قدر اپنا خسارہ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی عبادتوں کو بھی عادتوں میں تبدیل کیے چلے جا رہے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، یا عید کے دن نئے کپڑے پہنے، یہ تو عبادت ہے، لیکن اس طرف نیت نہیں، اس طرف توجہ نہیں، بس عادت ہے، سبھی پہنتے ہیں، ہر سال پہنتے ہیں،
زندگی بھر پہنتے ہیں ہر عید پر، تو ہم نے بھی اسی لیے پہنے ہیں کہ جب سبھی نے پہنے ہیں تو ہمارا بھی نیا لباس ہے۔ عبادت کو عادت بنا لیا، اپنا نقصان کر لیا، اجر و ثواب سے محروم رہ گیا۔ یہ غافل لوگوں کا حال ہے کہ اصل میں وہ کام کیا جو کہ عبادت ہے، مگر اسے عادت بنا ڈالا، جبکہ وہ لوگ جنہیں دینی سمجھ بوجھ ہے ان کا معاملہ تو برعکس ہے کہ وہ عادت کو بھی عبادت بنا لیتے ہیں کہ ایسا کام اگر کیا جو کہ اصل میں عبادت نہیں ہے، مگر اسے بھی انہوں نے عادت کو بھی عبادت بنا لیا ہے۔ کیوں؟ صرف نیت کی وجہ سے۔ کوئی بھی ایسا کام کیا جو اصل میں عبادت نہیں ہے، لیکن نیت یہ کی ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے، اس سے کوئی دینی فائدہ ہو جائے، اللہ اور رسول کی تعلیمات پر عمل ہو جائے۔ مثلا جو حدیث ہم نے اس سے قبل ذکر کی تھی گزشتہ ملاقات کے موقع پر، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو، اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، تو اس پر بھی تمہیں اللہ کی طرف سے اجر و ثواب سے نوازا جائے گا، اللہ کی رضا اور خوشنودی تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ بیوی کو کھانا پلانا اور یہ اہل و عیال، یہ بیوی بچوں کا یہ نان نفقہ، یہ اخراجات، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے۔ یہ تو ذمہ داری ہے، معاشرتی ذمہ داری، اخلاقی ذمہ داری، قانونی ذمہ داری، شرعی ذمہ داری، کہ اگر کوئی بیوی بچوں کو خرچہ نہیں دے گا تو پکڑا جائے گا، اس کے خلاف کیس ہوگا، اور پھر یہ کہ شاید جیل میں پہنچ جائے گا۔ تو کوئی ہنسی خوشی، کوئی مجبوراً، کوئی ہنس کر، کوئی رو کر، یہ کام تو سبھی کرتے ہیں کہ بیوی بچوں کو کھلانا پلانا ہے، ان کے لیے لباس کا انتظام کرنا ہے، رہائش کا انتظام کرنا ہے، دوا کا انتظام کرنا ہے، اسکول کی فیس کا انتظام کرنا ہے، سبھی کچھ کرنا ہے۔ یہ خالص دنیاوی کام بھی اگر کوئی مومن انجام دے تو دل میں وہ یہ نیت کر لیتا ہے کہ اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، کہ مجھے میرے دین میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ بیوی بچوں پر خرچ کرو، اور مزید یہ کہ یہ بھی انسان ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ بیوی ہے، یہ اپنے ماں باپ کا جگر گوشہ ہے، یہ کسی کے دل کا ٹکڑا ہے، اور یہ بھی کسی کے آنکھوں کا نور ہے اور کسی کے دل کا سرور ہے۔ اس کے ماں باپ نے اپنے دل کے اس سرور کو کس طرح میرے حوالے کر رکھا ہے، اللہ کا نام لے کر اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، کہ جس طرح مجھے اپنی اولاد عزیز ہے، مجھے اپنی بیٹی پیاری ہے، تو یہ میری بیوی، یہ بھی اپنے ماں باپ کی بیٹی ہے، یہ بھی انسان ہے، انسان کی اولاد ہے، یہ میرے پاس امانت ہے، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ میں اسے ہنسی خوشی کھلاؤں پلاؤں، میں ہنسی خوشی اس کے لیے دوا خرید کر لاؤں، اور یہ کہ ہنسی خوشی اس کی جو بھی ضروریات ہیں، جہاں بھی روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی نوبت آئی ہے، ضرورت ہے، میں یہ تمام ذمہ داریاں پوری کروں ہنسی خوشی، کہ یہ تو اللہ کی رضامندی و خوشنودی حاصل کرنے کا مجھے نادر موقع ملا ہے، نہ یہ کہ یوں گویا کہ طعنے دے کر اور بادر ناخواستہ اور پیشانی پر سلوٹیں ڈال ڈال کر کے، کیا کل بھی تمہارے لیے دوا خریدی تھی، آج پھر دوا خرید کر لاؤ، یہ کرو وہ کرو، ادھر خرچہ ادھر خرچہ، اس قسم کی باتیں کیا کرے انسان۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ تعلیمات دیکھ لیجئے ناظرین، کہاں ہوگا دنیا میں، کون ہوگا کہ جس کی ایسی تعلیمات جہاں ہمیں میسر آ سکیں کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو، نیت کرو اللہ کی رضا کی، اور اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کماتے چلے جاؤ زندگی بھر۔ یہ تو ہر دن کا معاملہ ہے، کھانا تو روزانہ ہے، ہر دن انسان اجر و ثواب حاصل کرتا چلا جائے۔ الغرض
ہماری گفتگو چل رہی ہے اس حدیث کے بارے میں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جو کوئی غافل ہے دینی تعلیمات سے، وہ اپنی عبادت کو بھی خراب کر ڈالتا ہے کہ اسے عادت میں تبدیل کر بیٹھتا ہے، عادت سمجھ کر کر رہا ہے، اجر و ثواب سے محروم رہ گیا وہ۔ لیکن جسے توجہ ہے اس طرف، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں جسے خبر ہے، جسے شعور ہے، جسے آگاہی ہے، جسے احساس ہے، وہ اس قدر اپنا فائدہ کرتا چلا جا رہا ہے کہ عبادت تو اپنی جگہ، لیکن مزید یہ کہ جو خالص دنیاوی کام ہیں، جو کہ عبادت نہیں بلکہ عادت ہیں، اور جو اس کی ذمہ داریاں ہیں کہ دین سے بظاہر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، دنیاوی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ایسے کاموں کو انجام دیتے ہوئے بھی وہ اپنی نیت کچھ اور کر لیتا ہے کہ مجھے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، تو یوں وہ عادت کو بھی عبادت بنا لیتا ہے اور اجر و ثواب اپنے دامن میں بھر لیتا ہے۔ تو یہ فرق، یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ یہ اتنا بڑا فرق آیا ہے یہیں سے، یعنی انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی کہ نیت کی وجہ سے ہی ایک ہی عمل ہے، لیکن کسی انسان کا وہ عمل عبادت ہے اور کسی دوسرے انسان کا وہ عمل عبادت نہیں بلکہ صرف عادت ہے۔ تو اس سلسلے میں مزید کچھ گفتگو باقی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اس گفتگو کے ہمراہ ناظرین کرام ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔